السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی جانب سے کورٹ آف اپیل دائر کرنے کی بات کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ خاصا اہم معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، پہلی مرتبہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا جہاں پہ کورٹ مارشل ہوا، اس کو اس انداز میں پذیرائی ملی کہ فوج کے اندر بھی احتساب کا ایک نظام موجود ہے، اور بالخصوص یہ بات پہلے کی جاتی تھی کہ اس طرح کی کوئی مثال قائم کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن ایک سوال بہرحال اس کے اوپر اب مزید جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ معاملہ یہی ہے کہ فیض حمید کے خلاف جو یہ ٹرائل چلایا گیا، یہ آگے چل کر یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور بالخصوص جو سزا سنائے جانے کے حوالے سے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کیا گیا اعلامیے کا ایک پیراگراف تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، اور اس پیراگراف کو اہمیت بھی اسی وجہ سے دی گئی کہ اس کی بنیاد کے اوپر پھر یہ تبصرے شروع ہو گئے کہ فیض حمید اور عمران خان کے مابین کا کوئی لنک جو ہے، یہ بات اس طرف بھی جا رہی ہے اور انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے۔ تو ہوا یہ کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے وکیل نے جو ہے وہ مختلف جو ٹی وی چینلز نے، اخبارات نے یہ خبر دی ہے، اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فوجی عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا، جو فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے، اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے۔ یہ وکیل ہیں فیض حمید کے میاں علی اشفاق، اور انہوں نے اپیل دائر کرنے کی تصدیق کے بعد جو اس اپیل کا کنٹینٹ کیا ہے، اس کے متن پہ مزید تفصیل یا مزید تبصرے سے انہوں نے بہرحال گریز کیا ہے۔ پھر بیک گراؤنڈ ہے کہ فیض حمید کو 11 دسمبر کو فوجی عدالت نے رازداری کے یعنی جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف ورزی، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے متعلق 4 الزامات میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے ان کو 14 سال کی قید بمشقت سزا سنائی گئی تھی۔ پاکستان آرمی ایکٹ کی سیکشن 133B ہے، اس کے تحت سزا اور فیصلہ سنائے جانے کے بعد انہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے 40 دن کا ان کے پاس وقت تھا۔ اپیل پہلے ایک کورٹ آف اپیلز میں سنی جاتی ہے، جس کی سربراہی میجر جنرل یا اس سے اعلیٰ رینک کا ایک افسر ہوتا ہے جسے آرمی چیف نامزد کرتے ہیں۔ بعد ازاں آرمی چیف کو سزا کی توثیق، ترمیم یا منسوخی کا اختیار بھی ہوتا ہے، اور یہ رحم کی اپیل بھی ہوتی ہے۔ رواں ماہ یعنی جو اس وقت چند ہی دن 2025 کے رہ گئے ہیں، آج جو ہے وہ 30 دسمبر ہے، تو 11 دسمبر 2025 کو سزا سناتے ہوئے آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کیے گئے اس بیان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ نے یہ کہا تھا کہ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت شروع ہوئی۔ 15 ماہ سے زائد عرصے تک یہ محیط رہی۔ طویل قانونی کارروائی کے بعد ملزم کو تمام الزامات میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے 14 ایئرز ان کو سینٹنس سنائی گئی ہے قید بمشقت کی۔ آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ سزا یافتہ افسر کی سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے میں شمولیت اور بعض دیگر معاملات کو الگ سے جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور مسٹر فیض حمید سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کے بارے میں یہ بات بھی اس حوالے سے اب مزید اس میں خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی رینک ان سے واپس لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے، اس کے اوپر کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ تاہم اس حصے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے اس حصے پہ اس وقت بہت زیادہ تبصرے شروع ہو گئے کہ کہیں پہ فیض حمید کے خلاف جو انویسٹیگیشن ہے اس کو لنک کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ وہ یہی تھا کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں مداخلت کے پہلو پر الگ سے جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، یا الگ سے اس کے اوپر پروسیڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے فیض حمید کے خلاف، اس فیصلے کی کاپی کے حصول کے لیے بھی جو ہے وہ رجوع کیا گیا ہے۔ ہم نے 9 مئی کے کیسز میں جو یہاں پہ سپریم کورٹ میں چلے، جس میں بنیادی سوال یہی تھا کہ سویلین کے اوپر
آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. بہت طویل ہیئرنگ ہوئی. پہلی سٹیج کے اوپر ہمارے سپریم کورٹ کے بینچ نے اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے آرمی ایکٹ کے ان سیکشنز کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جس کے تحت سرونگ آفیسر یا غیر ملکی جاسوس کے خلاف بھی ایون ٹرائل ہو سکتا تھا. پھر اپیل میں معاملہ آیا, طویل ہیئرنگ بہت چلی, اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے. اکثریتی فیصلہ تھا, اور اس فیصلے کو بہت زیادہ قانونی حلقوں میں پذیرائی اس لیے نہیں ملی کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کرنا ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے. 2 ججز نے ڈیسنٹ کیا, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس نعیم اختر افغان, اور ان کی طرف سے جو ڈیسنٹ نوٹ ہے اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے تحت ان یہ سویلین ہیں ان کا ٹرائل کیا جانا چاہیے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں 21ویں آئینی ترمیم بھی ڈسکس ہوئی, بالخصوص اس پہلو کے اوپر بھی پروسیڈنگ کے دوران آرگیومنٹس ہوتے رہے کہ 21ویں ترمیم میں جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں اس کو اس سے باہر کیا گیا تھا, باہر رکھا گیا تھا. تو ایک چیز وہاں بھی بہرحال ہم نے دیکھی کہ جب یہ کیس پہلے فیز کے اوپر PDM-1 کی حکومت میں بھی کیس چلتا رہا, اور پھر بعد میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کہی جاتی رہی کہ اس کی جو ڈیٹیل ریزننگ ہوں گی وہ جاری ہوں گی, لیکن ہمیں کوئی ریکارڈ کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز بعد میں نظر نہیں آئی جس میں کوئی اگر فیصلہ دیا گیا تھا ملٹری کورٹ کی طرف سے تو اس میں کوئی ڈیٹیل ریزننگ دی گئی ہو. اب تک کے جتنے بھی فیصلے اگر وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ میں آئے, یا ان فیصلوں میں جو ہم نے کم از کم عدالتی کارروائی کور کرتے ہوئے جو ریکارڈ دیکھا ہے, تو وہ ملٹری کورٹ کے فیصلوں میں تو ڈیڈ لائن 2 لائنیں ہی ہوتی ہیں کہ جی یہ فلاں شخص جو ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے, اتنے سال کی سزا دی جاتی ہے یا پھانسی دی جاتی ہے. تو یہ 1.5-2 جملے میکسیمم جو ہے وہ ہوتے تھے, ریزننگ نہیں ہوتی تھی. تو 9 مئی کے کیسز میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کہی جاتی رہی تھی کہ جی ڈیٹیل ریزننگ دی جائے گی. اب اس کے فیصلے ابھی تک منظر عام پہ آئے نہیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کمنٹ کر سکیں کہ ڈیٹیل ریزننگ دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی. اچھا, دوسرا ایک اہم پہلو اس کا یہ بھی تھا کہ سویلین کا جن کو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا, ان کو جو ہے وہ اپیل کا حق کے حوالے سے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بات پروسیڈنگ کے دوران یہ کہی تھی جی کہ ان کو اگر عدالت کی طرف سے آبزرویشن آ جائے تو اس کو جو ہے وہ احترام دیا جائے گا اور اس کو کنسیڈر کیا جائے گا قانون سازی کے لیے. تو ڈسکشن اس وقت بھی بہرحال یہ چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کو, یہ بات بھی درست ہے, لیکن کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ خود یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم اس کو غور کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے, تو ایک طرح سے خود فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ولنگ ہے کہ کوئی قانون آئے گا اور اس کے ذریعے اپیل کا حق دیا جائے گا. تو وہ پھر وہ سارا جو کچھ ہوتا رہا وہ پھر عدالتی آرڈر کا حصہ بنا دیا گیا, لیکن آج تک جو ہے کوئی قانون ہم نے اس طرح کا پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا جس میں اپیل کا حق جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سٹیج کے اوپر دیا گیا ہو. تو یہ کورٹ آف اپیل میں یہاں پہ آئی ہے اپیل, پھر اس کے بعد ایک رحم کی اپیل کا بھی آپشن موجود ہے. ہائی کورٹ میں اگر یہ پٹیشن فیض حمید صاحب کی آتی ہے تو وہ انٹرٹین اگر پہلے ہو گئی تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ جو عام سویلین تھے 9 مئی کے, ان کی جو اپیلیں ہیں وہ اس کے معاملے کے اوپر کوئی بہت زیادہ ہمیں ڈیولپمنٹ دیکھنے کو نہیں ملی. تو یہ وہ بہرحال ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آگے چل کر جو ہے وہ خاصی بحث ہوگی. بالخصوص یہ سوال بھی خاصا اہم ہے, اور وہ معاملہ یہ ہے جی کہ اس ساری صورتحال میں کیا ایویڈنس تھے. ایویڈنس تو بہرحال ملٹری کورٹ کی پروسیڈنگ اب تک جتنی ہوئی ہے کہیں پہ کوئی ریکارڈ پہ کوئی چیز آئی نہیں ہے, لیکن یہ ڈسکشن ضرور ہوگی اگر یہ ہائی کورٹ میں سویلین سائڈ کے اوپر اگر یہ کورٹس میں یہ معاملہ چلتا ہے, پروسیڈ ہوتا ہے, کتنے گواہان پیش ہوئے, کیا ہوا, کس کی بنیاد کے اوپر اس نتیجے کے اوپر پہنچا گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بحث جو ہے ہونی ہے. لیکن جو میں نے آپ کو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وہ پورشن جس کے اوپر ابھی الگ سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جس پہ یہ کہا گیا ISPR کی طرف سے کہ جناب یہ اس پہلو کو ابھی دیکھا جا رہا ہے. عمران خان اور فیض حمید کے درمیان کوئی گٹھ جوڑ کا جو معاملہ تھا, جو سیاسی طور کے اوپر عدم استحکام پھیلانے کے حوالے سے جو باتیں تھیں, اس کے اوپر بھی
جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں کیا بات سامنے آتی ہے، یہ بات بھی بہت اہم ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔